فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہاگن برا سا منہ بنا کر بولا، میرا خیال ہے اب تک تو وہ نکل بھی گیا ہوگا، تاہم ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تازہ گوشت کھائے ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے۔ ہم نے سنبھل کر پہاڑی کی جانب پھر رخ کیا۔ یہ پہاڑی دیکھنے میں بہت قریب نظر آتی تھی، لیکن یہ نگاہوں کا دھوکہ تھا۔ ہمیں اس کے دامن تک پہنچنے کے لیے کافی لمبا سفر طے کرنا پڑا اور پھر ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ اطراف میں بھیانک سناٹا طاری تھا۔ نرم زمین پر جنگلی بکرے کے پیروں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ ہم نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن دفعتاً ہی میں کچھ نشانات دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ انسانی قدموں کے نشانات تھے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ کیمپ سے کوئی بھی تفریحی پارٹی اس طرف نہیں آئی تھی۔ گھوڑوں پر ہم نے جتنا سفر کیا تھا وہ بھی اتنا طویل تھا کہ کم از کم کیمپ کے لوگ یہاں نہیں پہنچ پاتے۔ اس کے علاوہ جو فوجی لوگوں کی تحویل میں تھے وہ بھی غاروں کو چھوڑ کر یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن پھر یہ انسانی قدموں کے نشانات کس کے تھے؟ میں تشویش کے شکار ہو گیا۔ ہم گھوڑوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ ہاگن جنگلی بکرے کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہا تھا، لیکن میں زمین پر جھکا قدموں کے ان نشانات کو دیکھ رہا تھا۔ تب ہاگن میری طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا بات ہے مسٹر علی؟ خیریت؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاگن ذرا اس طرف آؤ۔ میں نے اسے اشارہ کیا اور ہاگن میرے قریب پہنچ گیا۔ کیا یہ انسانی قدموں کے نشانات نہیں ہیں؟ 100%۔ ہاگن کے چہرے پر بھی تعجب کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، لیکن یہاں کون آ سکتا ہے؟ کم از کم ہمارے ساتھیوں میں سے تو کسی نے اس طرف کا رخ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ان اطراف میں او مسٹر علی، آپ نے ایک بات پر غور نہیں کیا کیا؟ جو کوئی بھی یہاں سے گزرا ہے ننگے پاؤں ہے، اور کم از کم ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کسی ایک انسان کے قدموں کے نشانات نہیں ہیں۔ دیکھیے، پاؤں کے نشانات تمام کے تمام یکساں نہیں ہیں۔ ہاگن نے کچھ اور کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ ایک سمت بڑھنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑے ہم لوگوں نے اسی جگہ چھوڑ دیے۔ ہاگن نے احتیاطاً اپنی رائفل شانے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جنگلی بکرے کا شکار بھول گئے تھے اور ان نشانات کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ قدموں کے نشانات ایک ہی جگہ محدود نہیں تھے، بلکہ ایک وسیع حصے میں بکھرے ہوئے تھے، اور یقیناً کم از کم 10 یا 15 افراد یہاں موجود رہے تھے۔ لیکن وہ کون ہیں، کہاں سے آئے اور کہاں گئے، اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ نشانات چونکہ کسی ایک سمت نہیں تھے، اس لیے ہم زیادہ دور نہیں گئے۔ ایک طرف جاتے اور دوسری طرف نگاہ دوڑاتے تو ادھر بھی ویسے ہی نشانات نظر آتے۔ میری چھٹی حس کسی خطرے کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے ہاگن سے کہا، آؤ ہاگن واپس چلیں۔ لیکن وہ جنگلی بکرے اور قدموں کے نشانات، ہاگن بولا، جنگلی بکرے نہ ملے نہ صحیح، لیکن کم از کم ان نشانات کا سراغ تو لگنا ہی چاہیے۔ میں چند لمحے سوچتا رہا اور پھر میں نے بھی ہاگن کی بات سے اتفاق کر لیا۔ واقعی ان قدموں کا سراغ ضرور لگانا چاہیے۔ چنانچہ ہم گھوڑوں کے قریب پہنچ کر ان کی پشت پر سوار ہو گئے اور پھر انہیں آہستہ آہستہ بڑھایا۔ ہماری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ دفعتاً ہاگن نے رائفل سیدھی کر لی اور میں بھی سنبھل گیا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ ایک سمت اشارہ کرتا ہوا بولا، اس طرف کوئی تحریک ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں مسٹر علی، میں نے محسوس کیا ہے کہ کوئی وہاں موجود ہے۔ میں خاموشی سے ہاگن کی صورت دیکھنے لگا۔ میرے پاس اس وقت ایک لمبے چاقو کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ قدموں کے نشانات بتاتے تھے کہ اطراف میں کافی آدمی موجود ہیں اور ننگے پاؤں ہیں۔ وہ لیماٹو قبائل کے لوگ بھی ہو سکتے تھے، لیکن اتنے قریب ان کی موجودگی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاگن پرجوش آدمی تھا۔ وہ میری طرف سے کسی اشارے کا انتظار کیے بغیر خود ہی آگے بڑھ کر وہاں پہنچ گیا جہاں بہت سے گھنے درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے بحالت مجبوری اس کا ساتھ دیا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ ہاگن کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ ایک بلند و بالا درخت پر کوئی موجود تھا۔ درخت کی شاخیں اس طرح ہل رہی تھی جیسے کوئی ان میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔
میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہاگن نے دفعتاً درخت کی جانب فائرنگ شروع کر دی اور گولیاں شاخوں اور پتوں میں پیوست ہو گئیں، لیکن مجھے کوئی صحیح اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دفعتاً درخت پر سے ایک تیر چھوڑا گیا جو میرے بائیں بازو کو چھوتا ہوا گزر گیا تھا، اور اب اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ درخت پر کوئی موجود ہے۔ ہاگن نے جلدی سے رائفل دوبارہ لوڈ کر لی تھی اور اپنے گھوڑے کو درخت کے چاروں طرف دوڑا رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں کم از کم تیروں سے محفوظ رہ سکوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خطرناک بات ہونے والی ہے۔ ہاگن نے ایک بار پھر درخت کی شاخوں پر گولیاں چلائیں، لیکن نتیجہ کچھ برآمد نہ ہوا۔ البتہ غالباً دوسری طرف سے اس شخص کو جو درخت پر موجود تھا تیر چلانے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ پھر اچانک ہی ایک ہولناک آواز کے ساتھ کسی نے درخت سے ہاگن پر چھلانگ لگا دی۔ بڑی نپی تلی چھلانگ تھی۔ چھلانگ لگانے والا ہاگن کو گھوڑے سے کوریدتا ہوا زمین پر لے گیا۔ تب میں نے ایک تقریباً نیم برہنہ سیاہ فام کو ہاگن سے لپٹے ہوئے دیکھا۔ ہاگن کی رائفل زمین پر گر پڑی تھی۔ حملہ آور کافی قوی ہیکل تھا اور یقیناً ہاگن سے کہیں زیادہ طاقتور۔ میرے لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں ہاگن کی مدد کروں، چنانچہ میں نے برق رفتاری سے اپنی جگہ چھوڑی۔ گھوڑا دوڑاتا ہوا ہاگن کے قریب پہنچا اور پھر دفعتاً ہی میں نے سیاہ فام حملہ آور پر چھلانگ لگا دی۔ میری دونوں ٹانگیں اس کے سینے پر پڑی تھی اور وہ اچھل کر دور جا گرا تھا۔ اگر کوئی معمولی قوت کا انسان ہوتا تو شاید دوبارہ نہ اٹھ پاتا، لیکن وہ قوی ہیکل سیاہ دیو فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے خد و خال دیکھے۔ گھوٹے ہل کے لوگوں سے مختلف نہیں تھے، لیکن اس کے چہرے پر بے پناہ وحشت نظر آ رہی تھی۔ اس کا قد 6.25 فٹ سے کسی طرح کم نہیں ہوگا۔ اسی تناسب سے بدن کا پھیلاؤ بھی تھا اور کافی ورزشی بدن بھی تھا۔ میں نے برق رفتاری سے اپنا شکاری چاقو نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر وار کر سکوں وہ اچھل کر ایک طرف دوڑ پڑا۔ میں نے خنجر پھینک کر اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ میرے اس وار سے بھی بچ گیا اور آگے جا کر کہیں روپوش ہو گیا۔ تب میں ہاگن کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اٹھ کر اپنا لباس صاف کر رہا تھا۔ اس کی گردن اور بائیں گال پر گہری خراشیں نظر آ رہی تھی جن میں خون چمکنے لگا تھا، لیکن وہ سنبھل گیا تھا اور اب یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کا جوش و خروش کچھ کم ہو گیا ہو۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنے گھوڑے کو سنبھالا اور رائفل اٹھا کر اس سمت دیکھنے لگا جدھر وہ سیاہ فام دوڑا چلا گیا تھا۔ کیا خیال ہے علی، ہم اس کا تعاقب کریں؟ خطرناک ہوگا ہاگن، میں نے کہا۔ او ادھر دیکھیے، شاید وہ واپس آ رہا ہے، ہاگن نے کہا، اور میری نگاہیں بھی بے اختیار اس طرف اٹھ گئی۔ لیکن میں نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ نیا آنے والا وہ نہیں ہے جو ابھی یہاں سے فرار ہوا ہے۔ بلا شبہ وہ اسی کے قد و قامت کا آدمی تھا اور تنہا ہی تھا، لیکن یہ پہلے سے کہیں زیادہ پھرتیلا نظر آ رہا تھا۔ وہ نہایت برق رفتاری سے ہمارے سروں پر پہنچ گیا اور اسی تیزی سے اس نے حملہ کیا۔ ہاگن ایک بار پھر الٹ کر پشت کے بل جا گرا۔ اس کی تیز آواز سنائی دی تھی۔ گھوڑا بھی کچھ اس طرح غیر متوازن ہوا کہ اس کے اگلے دونوں پاؤں فضا میں بلند ہو گئے۔ پھر وہ اچانک ہی ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سیاہ فام اور ہاگن آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں، وحشی انسان کسی خونخوار اور بھوکے چیتے کی مانند ہاگن کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہاگن کی حلق سے گٹی گٹی چیخیں نکل رہی تھی۔ اس وقت میرے لیے ہاگن کی رائفل سے فائر کرنا تو مناسب نہیں تھا، البتہ میں نے رائفل اٹھا کر اس کا بٹ پوری قوت سے حملہ آور کے سر پر دے مارا، لیکن میں حیران رہ گیا۔ ان لوگوں کے سر فولاد کی طرح مضبوط تھے۔ اس نے ہاگن کو تو چھوڑ دیا اور میری طرف لپک پڑا۔ میں نے اسے موقع نہیں دیا تھا۔ دوسرے لمحے میں نے رائفل کی نال اس کی طرف کی اور گولی چلا دی۔ گولی اس کی گردن سے پار ہو گئی تھی اور خون کا ایک آبشار اس کی گردن سے پھوٹ نکلا تھا، لیکن کمال کا انسان تھا۔ اس کاری وار کے باوجود اس نے 2-3 لمبی چھلانگیں لگائیں اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے دوسری گولی چلائی تھی جو اسے نہ لگ سکی۔ میں بے اختیار آگے دوڑتا چلا گیا، لیکن کافی دور جانے کے بعد بھی وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ چنانچہ واپسی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ میں نے ہاگن کو یہی مشورہ دیا کہ اس وقت واپسی ہی مناسب ہے۔ اگر یہ لوگ اجتماعی طور پر حملہ آور ہو گئے تو پھر ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہ رہے گا۔ ہاگن کے ہوش و حواس ہی اب جواب دے چکے تھے، چنانچہ وہ بھی واپسی کے لیے پلٹ پڑا اور ہم دونوں نے اپنے گھوڑے برق رفتاری سے کیمپ کی جانب چھوڑ دیے۔
تھوڑی دیر کے بعد ہم کیمپ میں پہنچ گئے تھے، لیکن کیمپ میں ہمارے لیے ایک نئی اطلاع موجود تھی۔ کیمپ میں رہنے والے 4 مزدور مشرقی حصے میں نکل گئے تھے اور ان میں سے صرف ایک زندہ واپس آ سکا تھا۔ اس نے اطلاع دی تھی کہ وحشی حملہ آوروں کے ایک گروہ نے ان پر بری طرح تیر برسائے اور ان میں سے 3 آدمی ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک تھا جو بچ کر واپس آ سکا۔ ان تینوں آدمیوں کی لاشیں ابھی وہیں پڑی ہوئی ہیں اور فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ ان لاشوں کو لانے کے لیے کیا کیا جائے۔ کیمپ کے اعلیٰ عہدیدار لوگ اس سلسلے میں سخت پریشان نظر آ رہے تھے۔ مجھے فوراً ہی اس کی اطلاع دی گئی، لیکن یہ اطلاع اس وقت انوکھی نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ میں اور ہاگن خود بھی دیکھ چکے تھے کہ ہمارے خلاف کارروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک انجینئر نے مجھ سے کہا، مسٹر علی، یہ صورتحال تو بے حد خوفناک ہے۔ اس طرح یہاں کام کرنے والوں میں بد دلی پھیل جائے گی اور ہم لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ میں نے اس انجینئر کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، سارڈان میں کام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو اس کے لیے بھی تیاریاں کرنی چاہیے تھی۔ مسٹر علی، آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ اس سلسلے میں ذمہ دار ہیں۔ ہم صرف آپ کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ تاہم گرے سٹون اپنے طور اس سلسلے میں بھی کام کرے گی، لیکن ہمیں کچھ وقت درکار ہوگا۔ اس دوران اگر آپ تھوڑی سی ذمہ داریاں ان لوگوں پر بھی ڈال دیں جو آپ کے ساتھ یہاں آئے ہیں، تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا؟ ہاں، اب یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ اپنے تمام ساتھیوں کو خاردار تاروں کے اندر ہی رہنے کی ہدایت کریں اور کسی بھی طرح انہیں یہاں سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ اگر آپ باہر جانا کسی خاص وجہ سے ضروری ہی سمجھتے ہوں تو پھر اس کے لیے چند مسلح افراد کو ساتھ رکھا جائے۔ اس سے زیادہ فی الحال اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً ہمارے 3 ساتھی کام شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ کیا ان کی لاشوں کو اٹھا کر لایا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں، میں نے کہا۔ لوبو بھی اس وقت وہاں موجود تھا، لیکن اس نے گفتگو میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اسے بلایا اور الگ ایک گوشے میں لے جا کر بولا، وہ لاشیں وہاں سے لانی ہیں لوبو۔ کون لوگ ہیں وہ مسٹر علی جو اس طرح قتل و غارت گری پر اتر آئے ہیں؟ لیماٹو کے باغیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں خود بھی تمہیں ایک اطلاع دینے والا تھا۔ ان باغیوں میں سے ایک آدمی کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ پھر میں نے لوبو کو پہاڑی کے دامن میں نظر آنے والے نشانات اور اپنے آپ پر ہونے والے حملے کے بارے میں تفصیل بتائی۔ لوبو نے فوراً ہی کہا، وہ لوگ 100% لیماٹو قبائل ہی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کے قدموں کے نشانات بہت زیادہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بہت نزدیک ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے لوبو، اور اگر ہم فوری طور محتاط نہ ہوئے تو ہمیں کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بالکل بالکل، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، ہم اس موضوع پر بعد میں گفتگو کریں گے لوبو، پہلے چند افراد کو تیار کر لو، وہ لاشیں اٹھا کر لانی ہے۔ لوبو نے 10 مسلح افراد کو اپنے ساتھ لیا اور اس شخص کی رہنمائی میں ہم لوگ اس طرف چل پڑے جہاں ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ تینوں لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی، ان کے جسم تیروں سے چھلنی تھے۔ ہم لوگ ان کی لاشیں وہاں سے اٹھا لائے اور کیمپ ہی کے احاطے میں ان کی تدفین کر دی گئی۔ گرے سٹون کے تمام کارکنوں میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی تھی اور وہ سب لوگ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد خاردار احاطے کو مزید مضبوط کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس انجینئر نے مجھے بتایا جس سے میری بات چیت ہوئی تھی کہ اس نے تمام لوگوں کو ہدایات دے دی ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پر احاطے سے باہر نہ جائیں۔ رات کو لوبو میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بدستور تشویش کے آثار پائے جاتے تھے۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، مسٹر علی، لیماٹو قبائل کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ اگر ہمارے باقی ساتھیوں کے آنے سے قبل ہی ان لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا ہمارے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ یا پھر جو لوگ یہاں آ کر یہ کارروائی کر رہے ہیں وہ کسی وقت کیمپ پر حملہ آور نہیں ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں فوری طور پر کیا بندوبست کرنا چاہیے؟ تم نے بالکل ٹھیک سوچا لوبو، یہ خطرہ موجود ہے اور فی الحال اس سے نمٹنے کے لیے یہی کیا جا سکتا ہے کہ رات کے لیے ہم 4 گشتی ٹولیاں بنا دیں جو کیمپ کے باہر اطراف پر نگاہ رکھیں۔ کیمپ میں رات کے وقت تیز روشنی رکھی جائے تاکہ اطراف کے مناظر نگاہوں سے اوجھل نہ ہوں، اور تم بھی اپنے آدمیوں کو مستعد رہنے کی تاکید کر دو تاکہ کسی بھی خطرناک صورتحال سے آسانی سے نمٹا جا سکے۔ میں سب کچھ آپ کی ہدایات کے مطابق ہی کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دارالحکومت کو پیغام دے دینا چاہیے کہ لیماٹو سے چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی ہے۔ لوبو نے میری ہدایات کے مطابق ہی عمل کیا۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر مشین گنیں فٹ کر لی گئی
یہ ٹیلے کیمپ کے 3 اطراف میں تھے، لیکن ایسی جگہ تھے کہ کیمپ کے ہر حصے پر نگاہ رکھی جا سکے۔ خصوصی طور پر کارروائی کر کے تار بچھائے گئے اور ان ٹیلوں تک روشنی لے جائی گئی تاکہ رات کے وقت نہ صرف اطراف پر نگاہ رکھی جائے بلکہ ان ٹیلوں کے ذریعے سرچ لائٹیں گردش کرتی رہیں اور آس پاس بھی نگاہ رکھی جا سکے۔ یہی طریقہ تھا فی الحال نیماٹو سے مقابلہ کرنے کا، ورنہ ہمارے ساتھیوں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ 3 دن گزر گئے، ابر آلود موسم بدستور تھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ لوبوں کے انکشاف کے بعد میں نے ان چٹانوں کا جائزہ لیا تھا جہاں سیاہ رنگ کا کوئی سیال سپرے کیا گیا تھا۔ مشینیں چاروں طرف لگا دی گئی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ جہاں سے کھدائی کا آغاز ہونے والا ہے اس جگہ کو انہوں نے عام نگاہوں سے پوشیدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے یہ عام نگاہیں میری یا جنرل ٹیرس کے ساتھیوں کی ہی ہو سکتی تھی۔ یہ تجسس میرے ذہن میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ آخر وہ یہاں سے کیا چیز برآمد کرنا چاہتے ہیں۔ رات کا گشت کرنے والی ٹولیاں ایک مخصوص فاصلے پر گشت کرتی رہتی تھی، لیکن اس عرصے میں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب ان اطراف میں کوئی نہ ہو، لیکن ایک صبح ہمارے اس خیال کی تردید ہو گئی۔ نہ صرف تردید ہوئی بلکہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو انتہائی ہولناک تھا۔ موسم بدستور ابر آلود تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ہوا بند ہو گئی تھی، فضا پر حبس طاری تھا۔ دفعتاً ایک پہاڑی ٹیکری سے سیٹیوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ یہ سیٹیاں ان مورچہ بندوں کی تھیں جو بلندیوں پر اطراف میں نگاہیں جمائے بیٹھے تھے۔ سیٹیوں کی آواز پر دوسری طرف سے بھی سیٹیاں ابھرنے لگی اور میں فوراً ہی اپنی رہائش گاہ سے باہر نکل آیا۔ احاطے کے اندر ہی میں نے ایک ایسی جگہ کا رخ کیا جو ایک پہاڑی ٹیلے کی شکل میں تھی اور بلندی پر پہنچ گیا۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہی تھا۔ 5 گھڑ سوار تھے جن کے جسم سیاہ توے کی مانند تھے۔ وہ پانچوں سست رفتاری سے کیمپ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ گھوڑوں کی پشت پر وہ پتھر کے برتنوں کی مانند ساکت تھے۔ ان کے جسم بھی ان وحشیوں کی طرح برہنہ تھے جنہیں ہم نے خود پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ان کی گردنوں میں ایک عجیب سی مالا پڑی ہوئی تھی جو چھوٹے چھوٹے چوکور ڈبوں کی شکل میں تھی۔ کمر پر بھی ویسے ہی ڈبے بندھے ہوئے تھے اور بازوؤں پر بھی۔ ان کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ سیٹیوں کی آوازیں انہی کی آمد کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت کیمپ سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھے اور ہمارے آدمیوں کے نشانے پر تھے، یعنی اگر وہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتے تو ان پر گولیوں کی باڑ ماری جا سکتی تھی۔ ان کے پاس ہمیں تیر کمان بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیمپ سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر آ کر وہ رک گئے اور چند لمحے اسی طرح خاموش کھڑے رہے۔ پھر دفعتاً ان کی حلق سے وحشت زدہ آوازیں نکلی اور انہوں نے اپنے گھوڑے برق رفتاری سے ایک دوسرے سے الگ کر لیے۔